السلام علیکم۔ جیسے کہ تارا یا پھر آگ کا دریا جو کہ ایک سچی کہانی ہے، اس کے میں نے پارٹ نمبر 20 کے تھوڑا سا میں آپ کو بیان کروں گی کہ اینڈ میں کیا ہوا۔ جیسے کہ بتایا تھا کہ تارا جو تھی بڑی منتوں کے ساتھ اور سماجت منت کرنے کے بعد نینا کو ہاسپٹل لے جاتی ہے، کیونکہ نینا کسی صورت تیار نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے تارا کے ساتھ جائے۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بابر آئے گا تو اس کے ساتھ جائے گی نا، لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ تارا جو تھی بڑی سخت منتیں اس کی کر کے اور اس کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ اور جب ہاسپٹل لے جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر جو تھی وہ بھی جواب دے جاتی ہے کہ اس کی تو کنڈیشن خراب ہے بہت زیادہ نا، اور اس کی بچی جو تھی وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی 2 دن پہلے جسم میں، اور سارا اس کے باڈی کے اندر زہر پھیل چکا ہے نا۔ تو یہ سن کے تو تارا کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے بعد اس کی نینا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب نازو جو تھی وہ تارا کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس کو خوب ذلیل کر رہی ہوتی ہے اور تانے دے رہی ہوتی ہے نا کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب آگے کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا۔ اب تارا جو تھی سخت پریشان تھی کہ اب ساری یہ سچویشن کیسے ہینڈل کرے، کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ جو نازو سے کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو، اب ایمبولینس کا بندوبست کرتے ہیں، ظاہر ہے اب تم میرے ساتھ ہو اور ہم نے یہ کرنا ہے، بابر تو ادھر ہے کوئی نہیں، اور ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا گھر لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال تارا جو تھی رو بھی رہی ہوتی ہے، اس کا برا حال ہوتا ہے ٹینشن سے نا کہ وہ بابر کو کیا جواب دے گی، کہ ایک دم سے جو ہے تارا کو کیا ہوا نا، نینا کو کیا ہوا۔ اور خود تارا جو تھی وہ بھی اس بات کی پریشان تھی کہ بھئی ظاہر ہے اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نینا اس طرح سے اچانک فوت ہو جائے گی۔ بہرحال وہ ایمبولینس کا بندوبست کرتی ہیں اور پھر جو ہے نا ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر جاتی ہیں۔ تو جب گھر پہنچتی ہیں تو ایمبولینس کی آواز سن کے تو ویسے ہی محلے والے جو تھے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے، جو ہے نا ایمبولینس آئی ہے۔ تو پھر اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں پتہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ نینا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ تو حیران پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا تھا، جیسے کہ لوگوں کی باتوں کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ تو سارا الزام جو ہے تارا پہ لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ ضرور تارا نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے نا۔ حالانکہ سب جانتی ہیں کہ تارا کس نیچر کی تھی اور نینا کس نیچر کی تھی، لیکن اس کے باوجود سچویشن ایسی تھی کہ ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا کہ تارا نے اس کو لگتا ہے زہر دے دی ہے، اور یہ جو ہے نا اس طرح سے نیلی ہو گئی ہے اور اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اور نازو جو تارا کی بہن تھی وہ تو پہلے اس کی بہت دشمن تھی، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے کہ مجھے بھی یہی شک ہے نا کہ تارا نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ اب تارا اپنی جگہ پریشان ہوتی ہے کہ میں بابر کو کیسے بتاؤں، وہ اس کو کالنگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کا فون بند آ رہا ہوتا ہے۔ بہت عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے، ادھر سے لوگوں کی باتیں تانے مینے، اور ادھر سے نازو جو تھی وہ بھی کچھ کمی نہیں تھی کر رہی، وہ بھی ٹارچر کر رہی تھی تارا کو، اور ادھر سے سارا محلہ بھی اکٹھا ہو گیا تھا، اور ایسی سچویشن میں بابر کا فون بھی نہیں تھا مل رہا۔ اب جو تھی پڑوس میں، جیسے کہ بتایا تھا کہ نینا کے ماں باپ جو تھے وہ پڑوس میں ہی رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد جو ہے نا وہ ملنا کم انہوں نے کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پسند سے تو شادی کی نہیں تھی نینا کی، اس وجہ سے وہ اس سے ناراض تھے۔ تو اس وجہ سے نا بہت کم، کبھی اس کی ماں صرف آ جاتی تھی نا نینا کی اس کی ملنے، تو ورنہ اور کوئی بھی نہیں تھا آتا۔ اب جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی نینا فوت ہو گئی ہے تو فوراً اس کی ماں جو تھی گھر والے بھاگے آتے ہیں، اور ماں تو اس کی بہت زیادہ واویلا مچاتی ہے، رونے پیٹنے ڈال دیتی ہے اور حشر کرتی ہے نا کہ میری بیٹی ایک ہی تھی اور وہ فوت ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے اس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے نا۔ اور سب سے پہلا شک تارا پہ ہی جاتا ہے کہ ضروری ہے، لازمی ہے اسی نے کچھ کیا ہے۔ اور جب وہ آگے ہو کے اس کی شکل دیکھتی ہے نینا کی تو وہ پورا نیلا اس کا جسم بھی ہوا ہوتا ہے، چہرہ بھی نیلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ واقعی جو ہے نا نینا نے اس کو زہر دیا ہے یا کوئی ایسا کچھ کیا ہے نا جس کی وجہ سے اس کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے۔ تو وہ تو رونے پیٹنے ڈالنے لگ جاتی ہے، اور پھر جو ساری دوسری عورتیں آئی ہوتی ہیں وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں کہ ہاں واقعی ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا نا، ورنہ ایک دم سے اچھی بلی جو ہے لڑکی وہ کیسے فوت ہو گئی، اس کی کیسے جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری سچویشن جو ہے نا اسی طرح ہنگامہ مچا ہوتا ہے ایک، اور تارا جو تھی اس کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے نا، اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ یہ جو ہے ساری سچویشن کیسے ہینڈل کرے۔ اور اوپر سے سب سے زیادہ جو بری اور دکھ کی بات یہ تھی اس ٹائم کہ نازو جو تھی وہ تارا کا ہمدرد بننے کے یا پھر اس کا ساتھ دینے کی جگہ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اور یہ سب سے زیادہ اذیت کی بات تھی کہ اس ایسی سچویشن میں تارا کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بابر سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بابر بھی جو تھا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ بس پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں جب دیکھتے ہیں تو
اللہ کی طرف سے کچھ ایسے ہوتا ہے کہ بابر جو ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے۔ اب تارا جو تھی وہ سکھ کا سانس لیتی ہے کہ شکر ہے یہ تو آ گیا نا، ورنہ پھر کیا کرتے، کیونکہ ڈیڈ باڈی کو زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے تھے، اس کا بہت برا حال تھا اور وہ آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہو گئی تھی۔ اب بابر جو تھا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی پیاری اور لاڈلی بیوی جو تھی وہ ایسے مر جائے گی۔ جب وہ آتے ہیں اندر، پہلے تو اس کو یقین ہی نہیں ہوتا نا کہ لوگ کیوں اتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور جب وہ دروازے میں داخل ہوتا ہے تو ساری عورتیں رو رو کے کہنا شروع ہو جاتی ہیں تیری بیوی نینا مر گئی، تیری بیوی نینا مر گئی، اور نہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تارا نے اس کو مار دیا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن اس کا دماغ اڑانے کے لیے بہت تھی بابر کا نا، تو اس کو تو ہوش بھی نہیں رہتا، اور اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بری خبر اس کو گھر آنے پہ ملے گی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پارٹ نمبر 22 میں بتاؤں گی۔